الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا معبود ایک الہ ہے، ایک معبود ہے۔ پچھلے 2 رکوع میں سورہ نحل میں اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل بیان کیے، جس کی تفسیر پوری ڈیٹیل سے گزر چکی ہے، تو اس کا بھی حاصل یہی نکلتا ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہے، کیونکہ کوئی اور اگر ہوتا تو تخلیق میں وہ کچھ تو شرکت کرتا نا اللہ کے ساتھ، کوئی تو ایسا کام ہوتا جو ہم کہتے ہیں کہ اس نے کیا ہی ہے۔ جب کوئی بھی کام وہ نہیں کر رہا تو وہ کیسے معبود ہو گیا؟ الہکم الہ واحد، لہذا تمہارا معبود صرف ایک ہی الہ ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، بس وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرۃ، ان کے دل منکر ہو جاتے ہیں، وہ پھر بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں نہیں بھائی اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں، فلاں کو بھی اختیار دیا ہے، فلاں دیوتا کو بھی اختیار ہے، فلاں کے پاس بھی اختیار ہے، اس قبر والے کے پاس بھی اختیار ہے۔ تو ان کے دل اس بات سے خوش ہونے کے بجائے منکر کا مطلب دل نہیں مانتے ان کے اس بات کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت پر ایمان نہیں ہے، انہیں حساب و کتاب کا خوف نہیں ہے۔ حساب و کتاب کا خوف ہوتا ہے نا تو پھر انسان دلیل سے سوچتا ہے بات کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کا مجھے حساب دینا پڑے گا۔ دیکھیں آپ ایگزامینیشن ہال میں جب بیٹھے ہوتے ہیں نا، ایک تو ویسے ہی کسی نے آپ سے کوئی بھی بات پوچھ لی تو آپ غلط سلط بھی جواب دے دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کوئی پکڑنے والا تو ہے نہیں۔ لیکن جب آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر آپ کے پاس ایک سوالیہ پرچہ آتا ہے تو آپ کی کوشش ہوتی ہے ہر سوال کا بالکل صحیح جواب دیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر میں نے غلط جواب دیا تو نمبر کٹیں گے۔ بالکل یہی انسان کی حالت ہے کہ وہ مختلف چیزوں کو جو اینالائز کرتا ہے، مختلف قسم کے جو تبصرے کرتا ہے، اگر اس کو یہ پتا ہو نا کہ میرا ایک ایک تبصرہ نوٹ ہو رہا ہے اور کوئی بات بھی میں نے اگر غلط کی، کوئی کانسیپٹ بھی میں نے غلط پیش کیا تو مجھے پھر اس کی سزا ملے گی، مجھے بھگتنا پڑے گا، تو پھر کوئی بھی شاید دنیا میں غلط نہ کرے، ہر آدمی صحیح بات کرے، سوچ سمجھ کے بات کرے گا وہ۔ تو یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ مشرکین کو پتا ہے کہ ان کے بتوں نے، ان کے معبودوں نے اور ان کے جو باب ہیں جو قبروں میں جا چکے ہیں، جن کو یہ پوجتے ہیں یا زندوں کو جو یہ پوجتے ہیں، یہ اس کائنات کی تخلیق میں یہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ ہماری طرح مکمل محتاج ہیں، یہ اپنی بگڑی نہیں بنا سکتے، ہماری کہاں سے بنائیں گے؟ لیکن چونکہ آخرت پر ایمان نہیں ہے لہذا باپ دادا کی رسومات کو فالو کر رہے ہیں، اور جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، تمہاری آپس میں محبتیں تمہیں شرک پر مجبور کر رہی ہیں۔ تمہیں پتا ہے کہ اگر ہم شرک چھوڑیں گے تو کلچر سے کٹ جائیں گے، تو آپس کی رشتہ داری کو بحال رکھنے کے لیے اور اپنے ایک قبیلے کی رعایت میں تم اسی برائی کے اندر ہی گھسے ہوئے ہو۔ جیسے کہ آج ہندو کیوں ہندو ہے؟ اس لیے کہ اس کے باپ دادا ہندو ہیں، اس کے رشتہ دار ہندو ہیں، وہ اپنے خاندان کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ کہ عیسائی کیوں عیسائی ہے؟ اس لیے کہ اس کے رشتہ دار سارے کرسچن ہیں۔ ایک یہودی کیوں یہودی ہے؟ تو ہر مذہب کا ماننے والا اسی بیس پر اسی مذہب پہ ڈٹا ہوا ہے کہ میرے سارے ریلیٹیوز اسی مذہب کو فالو کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ان سب کو پتہ چل جائے، مسلمانوں سمیت سب کو پتہ چل جائے کہ ہم اگر کسی بات کو فالو کر رہے ہیں تو ہمیں قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا، اور جواب میں یہ دلیل نہیں چلے گی کہ میرے باپ دادا تھے یا میرا خاندان تھا، اور یہ دلیل نہیں چلے گی، اور اگر میں جس مذہب کو فالو کر رہا ہوں غلط نکلا تو مجھے جہنم کی آگ میں مجھے ڈالا جائے گا۔ تو جب یہ استحضار انسان کو ہوتا ہے تو پھر وہ صرف اس وجہ سے کسی مذہب پہ نہیں چلتا کہ میرے چونکہ باپ دادے اسی مذہب کو فالو کرتے ہیں، بلکہ وہ آخرت کا تصور اس کے دماغ میں آئے گا اور وہ خدا کے خوف سے لرز اٹھے گا اور وہ صحیح بات کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ مجھے ایک یاد ہے کہ ایک عیسائی سے کرسچن تھے، ہماری کوئی سلام دعا تھی، میں نے ان سے ویسے ہی گپ شپ مذہب کے بارے میں ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کو کوئی اطمینان ہے کہ عیسائیت درست مذہب ہے، منسوخ نہیں ہے؟ تو جواب میں کہنے لگے کہ بھائی اگر اللہ کو اسلام پسند تھا تو اللہ نے مجھے مسلم گھرانے میں پیدا کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے مجھے عیسائی کیوں پیدا کیا؟ تو میں نے ان سے جواب میں کہا، میں نے کہا دیکھیں یہ دلیل پھر تو ہندو بھی دے سکتا ہے کہ اللہ کو اگر عیسائیت پسند تھی تو مجھے اللہ نے ہندو کیوں بنایا، سکھ بھی یہ کہہ سکتا ہے، تو یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی۔ بلکہ اس سے بھی ہم آگے بڑھتے ہیں، کوئی شخص چوروں میں پیدا ہو، اس کے باپ دادے سارے چور ہوں، تو کیا اس بیس پہ اس کو چوری کی اجازت دے دی جائے گی کہ سارا کلچر ہی چور ہے؟ تو کبھی بھی جرم کی اجازت اس بیس پہ نہیں دی جا سکتی کہ آپ کا کلچر اس جرم کو پروموٹ کر رہا ہے۔
تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہاں بھی لوگ مانتے ہیں کہ توحید اصل ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن آخرت کا انکار کرنے والوں کے دل منکر ہوتے ہیں۔ اصولی طور پر تو توحید کی بات سن کر انسان کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ